اگلے کالر ہمارے ساتھ مختار صاحب، اسٹیج چھوڑتے جائیے گا. مختار آل دا وے فرام کشمیر. اہلن بھائی. السلام علیکم. السلام وعلیکم علیکم. وعلیکم السلام. السلام وعلیکم جی. السلام. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ہمارے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. تو میں نے کل کیسر بھائی سے بھی وہ سوال کیا تھا سورہ لقمان کے بارے میں. کچھ آیتیں جو کہ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا پلپ رہا ہے یا بارش کب ہوگی. تو اس سلسلے میں کیا وہ مخصوص اسی وقت کے لیے تھا کہ آج تک؟ نہیں. پہلے آپ مفتی صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. جی. آپ مختار بھائی آپ بتائیں گے میں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ جی آپ نے کہا تھا کہ مطلب آپ مفتی صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہو، میں بھی جواب دے سکتا ہوں. میں نے جواب دیا بھی تھا آپ کو ایک، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس زمانے کے حساب سے تھا، لمیٹڈ تھا، ٹائم لمیٹڈ تھا. اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یا تو آپ نے میرا جواب سمجھا نہیں یا سنا نہیں. جی ایسا ہی کچھ ہوگا اس کے علاوہ میں کروں گا تو وہ حسن زن سے باہر ہو جائے گا، اس لیے میں وہ کروں گا نہیں. تو میرے خیال سے مختصر آپ لیکن اپنے جواب ریپیٹ کر دیں تاکہ وہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ باعث ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ دیکھیے کیسر بھائی، دیکھیے ایک منٹ مختار بھائی، ایک منٹ مختار صاحب، ایک منٹ. مختار بھائی میں سمجھ کے لیتا جی ہوں. ہاں کیسر بھائی آپ اپنا وہ جواب مختصر ریپیٹ کر دیجیے. جی جی آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ بارش کب ہوگی، تو اب تو محکمہ موسمیات والے اور یہ سارے تو بتا دیتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا جی تھا کہ اس آیت میں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے. اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے، اللہ بارش برساتا ہے. اس سے جو اگلا حصہ ہے آیت کا کہ ماں باپ کے رحم مادر میں کیا ہے، اصل میں اعتراض محی الدین اس پہ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹے بیٹی کا پتہ چل جاتا ہے، جبکہ آیت جینڈر کو ڈسکس نہیں کرتی ہے. سرے سے کرتے معافی کا چاہوں گا، جینڈر نہیں، سیکس کو، یعنی کہ وہ جنس کو وہ ڈسکس کرتی نہیں ہے. تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ آیت میں ایسا کیوں لکھا ہے کہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں ایسا نہیں لکھا ہوا، اور اگلے دن آپ پھر وہی سوال پوچھے کہ یہ کیا ٹائم لمٹ، مجھ سے بھی آپ نے ٹائم لمٹڈ ہی کہا تھا. تو میں خود تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم لمیٹڈ ہو سکتی ہے، جبکہ آیت میں وہ ہے ہی نہیں سرے سے جو آپ کہہ رہے ہیں. کیسر بھائی دیکھیے، بس الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن اشکال ہو جاتے ہیں. ایک منٹ میں آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. کیسر بھائی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے. اس میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے پاس علم ہے کہ بارش کب ہوگی، یہ نہیں ہے. اللہ بارش برساتا ہے، یہ اس کی قدرت سے ہے، اس کے طے کردہ نظام سے ہے کہ وہ بارش برستی ہے، تو برسانے والا وہ ہے. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے بارش کے برسنے کا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج تو سائنس ہی بتا دیتی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ علم قطعی ہے، اس کے اندر غلط ہونے کا امکان نہیں ہے، اور وہ زمان و مکان سے ماورا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ آج سے اگر 2000 سال کے بعد بھی دنیا رہنی ہے تو 2000 سال کے بعد کس وقت کس منٹ پر کس جگہ بارش ہونی ہے، یہ اس کے علم میں ہے. سائنس صبح قیامت تک کی بات نہیں بتا سکتی ہے. تو اس لیے اللہ کے علم اور سائنس کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس کے تعلق سے قیصر بھائی آپ کیا فرما رہے تھے؟ ان کا صرف بارش پہ سوال تھا نا، اور یہی سوال تھا کہ کیا اس زمانے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ بارش کا علم صرف اسی کے پاس ہے. تو میں نے کہا تھا کہ زمانے کا تعلق ہی نہیں ہے، آیت میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ صرف اللہ کے پاس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل تو صحیح. مجھے اس کی تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے کہ آج پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ صرف اس زمانے تک تھا. تو ہم نے میرے خیال سے وہ ان کے کنفیوژن ہو گیا ہوگا، نہیں سمجھ میں آئی ہوگی بات. جی دراصل کنفیوژن ہی تھا، لیکن سوال تو آپ ہی سے کرنا ہے. جی تو کیسر بھائی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کے تعلق سے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ تو ہوا ہی نہیں تھا، وہ میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ عام طور پہ ملحدین اس حصے کو وہ کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا تو سوال ہے ہی نہیں. باقی میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ میری جو تحقیق ہے قرآن پہ ہے، حدیث پہ ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں اس پہ الحمدللہ. جو ہیومن ایرر کا جو پاسبلٹی ہوتی ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن چونکہ میرے پاس کوئی کسی مستند ادارے کی سرٹیفکیشن نہیں ہے تو اس لیے مجھ سے قرآن کی آیات یا حدیث کے متعلق اسپیسیفک باتیں نہ پوچھا کریں. یہ مفتی صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، اور ہمارے جو سرٹیفائڈ لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ وہ غلط ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی ہر میدان میں اپنے قدم جمع. پھر بھی آپ نے اگر اس تعلق سے کوئی تحقیق کی تو آپ کیا، میں سننا چاہوں گا اپنے فائدے کے لیے. دیکھیں جو آپ وہ رحم مادر والا آپ جو کہہ رہے ہیں، جی رحم مادر میں ہمارے جو ملحدین کو عام طور پہ اعتراض
جو ٹیکسٹ ہے قرآن کا اس پہ نہیں ہے، بلکہ کلاسیکل تفاسیر میں یہ کچھ مفسرین نے لکھا، اور ترجمے میں جو پرانے ترجمے ہیں اس میں بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے بیٹا یا بیٹی، تو وہ پرابلم اصل اس میں ہے۔ جو قرآنک ٹیکسٹ ہے وہ تو کہتا ہی نہیں ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ جو میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کو علم ہے کہ اس نے دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے، اس کا وہ نیک ہوگا بد ہوگا، اس نے کس زمانے میں کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو لوح محفوظ میں ہر چیز کا لکھا ہوا ہے۔ یہ اسی سے ہی ایک سب آرگومنٹ ڈرائیو کیا جاتا ہے کہ پھر تو ہم پہ چیز امپوز ہو گئی، جس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جو فور نالج ہے وہ ایکویٹ نہیں کرتا کمپلشن کو، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ رحم مادر میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کا یعنی کہ اس کی پروفائل ان ٹرمز آف کہ اس نے خیر کیا کرنا ہے، بد کیا کرنا ہے، اچھا برا کیا کرنا ہے۔ اس کے صرف اندر ایک یہی حدیث نہیں، میں ایک چیز آپ کو میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا اسی آیت سے۔ دیکھیے اگر قرآن کی آیت ہوتی وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ، قرآن کے الفاظ ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بالکل ماں ہے۔ اگر من فی الارحام ہوتا تو پھر اعتراض ہونا تھا، کیونکہ من کا جو لفظ ہے، لفظ من استعمال ہوتا ہے جب لائف کسی انسان میں پڑ جائے، اور اسی کو ہم گاڑی اردو میں ذوی العقول کہہ لیتے ہیں، اور لائف اگر کسی چیز میں نہیں ہے تو اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر رحم مادر میں ایک بچہ آ گیا، اس میں لائف آ گئی ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی جنس کیا ہے، وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ تمام رحموں میں، اور رحم سے مراد صرف عورت کا رحم نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کی جتنی بھی فیمیلز ہیں سب کے رحموں میں کیا ہے، یعنی لائف آنے سے پہلے، پریگنینسی سے پہلے، کنسیو کرنے سے پہلے اللہ کو یہ پتا ہے کہ کس کے ہاں کیا ہونا ہے۔ یہ مطلب کیا بیان فرمایا انہوں نے، بالکل صحیح، بالکل زبردست۔ یہ ماں اور من والی بات میرے ذہن سے اسکپ ہو گئی تھی، بالکل ایبسولوٹلی۔ یہ یعنی کہ یہاں پہ ایک لنگوسٹک کا ایک بڑا زبردست ایک اس میں اظہار ہے، جو آج بھی میں ایک ہمارے پروفیسر صاحب ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، میں ایک ایونٹ میں گیا تھا جس میں یہ اس آیت کا تو اسپیسیفکلی ذکر نہیں ہوا، لیکن قرآن کی جو اسپیسیفسٹی ہے الفاظ کا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ بلکہ میں نے کل آپ کو زحمت دینی بھی ہے، میرا ذہن اٹکا ہوا ہے ایک اور آیت پہ، اس میں ایک لفظ استعمال نہیں ہوا ہے جو اگین خیر وہ ایک اور بات ہے، اس پہ میں کل آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ون وڈ امیجن کہ یہاں پہ کیوں نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ماں اور من کا جو فرق آپ نے بتایا، یہ بالکل بھی بات میرے ذہن سے اسکپ ہو گئی تھی۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ان معنوں میں یہ ذکر ہوا کہ یہ جو یعنی کہ جو کہتے ہیں ہم اعجاز قرآن جو ہے، یہ اس کے حصے میں جو میں پڑھ رہا تھا، یہ اس کے حصے کے طور پہ لکھا گیا تھا کہ یہ اتنی ٹیکنیکلی یہ ورڈ یہاں پہ چوز کیا گیا ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اس جہاں کو بنایا ہے، جس کو پتہ ہے سارے سسٹمز کا۔ کوئی آدمی لکھتا یہاں پہ تو یہ غلطی کر دیتا، اس لیے کہ ہیومن پرسیپشن جب ہم کہتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے تو وہ عام طور پہ ایک اولاد کی ہوتی ہے، اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے، لیکن عام طور پہ وہ اولاد کے حد تک وہ رک جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز کی میں تصحیح کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ مفتی شمائل صاحب کی طرف سے ایک کامنٹ آیا ہے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے، اور وہ یہ کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کے تعلق سے آپ نے قیصر بھائی جو بات کہی نا ابھی کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں صرف یہ ہے کہ اللہ بارش برساتا ہے، تو اگر ہم صرف قرآن کو دیکھیں تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر ہے۔ جی وہی پڑھا ہوگا میں نے، کنفیوژن اسی وقت ہو گئی۔ تو وہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1039 کہ غیب کی جو 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لا يعلم احد ما يكون في غد، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، بالکل واضح ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا، یہ بھی واضح ہے، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ وما يدري احد متى يجيء المطر، تو یہاں سے میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے علم سے ہے، اللہ اپنے علم کی بات کر رہا ہے، تو اس علم سے علم یقینی مراد ہے، جبکہ سائنس جو ہے وہ علم یقین کے اوپر ٹکی بھی نہیں ہے، وہ ظنی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ سائنس کا بارش کا ڈیٹیل علم کہ کتنے انچ ہوگی، کتنے ایریے میں ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، اور اس بارش کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا سبزہ اگے گا، کیا نہیں اگے گا، یہ ساری چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت اور اس کے علم میں داخل ہے۔ تو سائنس تو کبھی بھی اس چیز کو بیان نہیں کر سکتی ہے، گمان دے سکتی ہے۔ بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوب۔ لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں مجھ سے نہ پوچھا کریں؟ جی کیسر بھائی ہو گیا۔
दरअसल क्या होता है ना कि जब भी हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो इश्काल पैदा हो जाते हैं, तो आप लोग बैठे हुए हमारी रहनुमाई के लिए इसीलिए सवाल मैंने चलें, आपसे भी बहुत पूछा था, शुक्रिया, मुझे सबसे बारकल्लाह फीक। चलो अल्लाह ताला चलें आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, वालेकुम वालेकुम सलाम।